آج آپ کو طاقت کے 8 ایسے اصول بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو مرد بنا دیں گے، اور اس دنیا میں طاقتور ترین اور امیر ترین لوگوں کو یہ 8 اصول پتہ ہے، تبھی تو وہ اس دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ ایلون مسک، جیف بیزوس اور اس طرح کئی امیر ترین لوگ ہیں اور طاقتور اور پاورفل لوگ ہیں جو آج اس دنیا کو انہوں نے اپنا بیٹھک بنا کر رکھا ہے۔ تو اگر تم بھی مرد بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ سب تمہاری عزت کرے، سب تمہاری بات کی ویلیو رکھے اور تمہارے سامنے نظریں جھکا کر بات کرے، تو طاقت کے یہ 8 اصول جان جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو زندگی میں 2 جگہوں پر جیتنا ہوتا ہے، ایک اپنے اندر اور دوسرا باہر کی دنیا میں۔ اور یہ ویڈیو آج آپ کو جیتنا سکھائے گی، آپ کو ایک واریر بنائے گی جو صرف جیتنا جانتا ہے۔ اور جیتنا کن سے ہے؟ لوگوں سے، خود سے، برے حالات سے، برے وقت سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 8 ایسی ٹیکنیکس بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے دنیا کا ہر انسان جیت سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، کیونکہ اس میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنا دے گی۔ وہ باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، ڈٹرمائن یور لمٹس۔ آپ کو اپنے لمٹس پتا ہونے چاہیے۔ ایک ونر اپنے لمٹس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کہاں اور کب جی توڑ محنت کرنی ہے، چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، نیچر سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ جیسا کہ ایک سوئمر اگر بہت تیز تیرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت زور لگائے گا، تو اتنی ہی زیادہ لہریں پیدا ہوں گی جو اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کریں گی، اور سوئمر جتنا ہلکے پن سے تیرے گا وہ پانی کو اتنا اپنی سپورٹ میں لے گا، سپیڈ سے آگے بڑھے گا اور انرجی بھی اتنی ہی کم لگے گی۔ یاد رکھیں، آپ کی انرجی اور آپ کی سکل آپ کو ایک دوری تک تو لے جاتی ہے، مگر اس سے آگے کیسے جانا ہے یہ آپ کی لمٹس طے کرتی ہے۔ اسی لیے جب ایک دوری تک پہنچ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو ایک اور صحیح موقع اور ایک صحیح ایڈوانٹیج لینا آنا چاہیے۔ ایپل کو تو سبھی جانتے ہیں، ایپل اس وقت دنیا پر راج کر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی سکل، مارکیٹنگ اور انرجی کی وجہ سے پیک پر تو ہے، مگر پیک پر ہونے کے باوجود اس نے بہت سے موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ اسے ایڈوانٹیج لینا آتا ہے۔ جیسا کہ 2020 میں ایپل نے صرف اپنے ایئر بڈ سے اتنی کمائی کی کہ ٹویٹر، اسپوٹیفائی اور اسکوئر، ان تینوں کمپنیوں نے بھی مل کر اتنی کمائی نہیں کی جتنی کی ایپل کی صرف ایک پروڈکٹ ایئر بڈز نے کی تھی۔ اس ایک پروڈکٹ نے نیٹ فلکس اور ٹیسلا جتنی بڑی بڑی کمپنیز کو ٹکر دی تھی۔ 2020 میں ایپل نے صرف اپنے ایئر بڈز سے $20 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا تھا۔ اسی لیے آپ کو اپنی انرجی اور سکل کے ساتھ ساتھ ایڈوانٹیج بھی لینے آنے چاہیے۔ سبق نمبر 2، شو پیپل واٹ دے وانٹ ٹو سی۔ لوگوں کو وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت کام کی بات ہے بس سمجھنے والوں کے لیے کہ اپنے ارادے، اپنے گولز، آپ کیا کرنا چاہتے ہو وہ چھپاؤ۔ آج ہر کوئی خود کے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں، تمہاری کمزوریاں کیا ہے، کتنا کماتے ہو، کتنا بچاتے ہو، آگے کیا کرنے والے ہو۔ ہر کوئی اس ٹو میں ہے کہ کہیں تم اس سے آگے نہ نکل جاؤ۔ بگ باس اتنا بڑا شو کیوں ہے؟ کیوں اس کی پاپولیرٹی اتنی بڑی ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے گھر میں کم اور دوسروں کے گھروں میں زیادہ جھانکنا پسند کرتے ہیں۔ ایک ونر کو اس بات کا اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ جنگ میں دشمن رات میں یہ دیکھتے تھے کہ کتنی آگ جل رہی ہے کھانا بنانے کے لیے، اس سے ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، اور وہ اسی حساب سے اپنی پلاننگ کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ کیا کر رہے ہو یہ جاننا لوگوں کے لیے مشکل کر دو۔ جب کوئی آپ کے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے تو آپ کو گرانا اور آپ کو ہرانا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے گھر میں اسپائی ڈیوائسز ملی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ خان کی کمزوریاں پتہ کی جا سکی، اس کی طاقت، اس کا ڈر، اس کی پلاننگ، سب کچھ، تاکہ اسے کمزور کر سکے۔ سبق نمبر 3، پریزنس آف مائنڈ۔ اپنے دماغ کو حاضر رکھو۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ماضی میں ہونے والی چیزوں کو دہراتا رہتا ہے۔ کوئی چیز کام کر گئی تو وہی کرتے ہیں، کوئی نہیں کی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ بنی بنائی چیزوں پر چلتے ہیں، مگر آپ کو حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا، اور آپ کو حاضر دماغی سے کام کرنا آنا چاہیے۔ مستقبل میں آپ کو نئے طریقے، نئی ٹیکنیکس سے کام کرنا آنا چاہیے۔ اس طرح سے لوگ آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔
حیران ہوتے رہیں گے اور آپ کو ہرانا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک فیمس فیشن برانڈ زارا، سب اس کو جانتے ہیں، یہ اپنے خود کے لاکھوں ڈالرز کے کپڑے جلا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بہت لمیٹڈ سٹاکس بناتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کے، اور نئے نئے ڈیزائنز ہر تھوڑے عرصے بعد وہ لانچ کرتے رہتے ہیں، اور پرانے ڈیزائنز کے لاکھوں ڈالرز کے کپڑے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیے تاکہ کمپیٹیٹرز ان کے ڈیزائن کو کاپی نہ کر سکے۔ لمیٹڈ سٹاکس بناتے ہیں تاکہ ہائپ بنا سکے کہ کم ہے بک جائیں گے، بس جلدی سے لے لو۔ اور اس کے علاوہ وہ نئے سے نئے ڈیزائنز لانچ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے کمپیٹیٹرز حیران رہے اور انہیں بیٹ کرنا مشکل ہو۔ سبق نمبر 4، ٹیک ڈیسیژنز فاسٹ، اپنے فیصلے جلدی لیا کرو۔ جو انسان بہت جلدی فیصلے لیتا ہے، چیزوں کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے، چیزوں کو سچویشن کو بہت جلدی پک کر لیتا ہے اور بہت جلدی فیصلے کر لیتا ہے، لوگ اسی سے ڈرتے ہیں۔ جو انسان ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے، ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے، مینیپولیشن کریٹ نہیں کرتے، ان کو ہرانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو جانور سیدھا حملہ کرتا ہے اسے چت کرنا آسان ہے، لیکن مکڑی ہمیشہ جال بنتی ہے، وہ کسی بے وقوف کے اس میں پھنسنے کا انتظار کرتی ہے اور تب تک آرام سے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آج تک جتنی بھی جنگیں جیتی گئی ان میں سبھی جنگجو آزاد تھے۔ یہ ان کے اختیار میں تھا کہ کس کو کیسے مارنا ہے، کتنوں کو مارنا ہے، اٹیک سے کیسے بچنا ہے، کیسے دوسرے پر اٹیک کرنا ہے۔ انہیں صرف اسٹریٹجیز اور پیٹرنز کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا، باقی کام وہ خود کیا کرتے تھے۔ آج تک جتنی بھی جنگیں جیتی گئی وہ جلدی چیزوں کو سمجھ کر اور جلدی فیصلے لینے کی وجہ سے ہی جیتی گئی۔ جو انسان چیزوں کو سمجھ کر بھی سوچتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور کرتا کچھ نہیں، اور جب فیصلہ لیتا ہے تو تب دوسرے اس سے کئی آگے ہوتے ہیں۔ سبق نمبر 5، ٹاک لیس اچیو مور، یعنی باتیں کم کرو اور حاصل زیادہ کرو۔ یاد رکھیں، ایک دم سے ملنے والی کامیابی لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ آپ لوگوں کے نشانے پر آ جاتے ہو، لوگوں کے اندر آپ کو لے کر جیلسی پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ کے خلاف پلاننگ بناتے ہیں آپ کو نیچے گرانے کے لیے، اور تم کیوں مفت میں یہ چاہتے ہو؟ اسی لیے بیبی سٹیپس لو، آہستہ آہستہ آگے بڑھو، شو آف کبھی مت کرو، جتنا کماتے ہو اس سے صرف آدھا دکھاؤ، اس سے نہ تو کوئی آپ کو سمجھ پائے گا اور نہ کوئی آپ کی چال جان پائے گا۔ سبق نمبر 6، ایوری ون از ہنگری، سب بھوکے ہیں۔ جی ہاں، ہر کوئی بھوکا ہے۔ آپ کے آس پاس گھر، گلی، فیکٹری یا بلڈنگ میں کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے خود کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہر کوئی آگے جانا چاہتا ہے، جس میں بھلے ہی آپ کا نقصان کرنا پڑے۔ اسی لیے آپ کا فوکس ہمیشہ بڑی جیت پر ہونا چاہیے، بھلے ہی چھوٹے چھوٹے نقصان ہو رہے ہو اور بھلے ہی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہار جاؤ، مگر بڑی کامیابی، بڑی لڑائی آپ کو ہی جیتنی ہے۔ بس وہی فوکس رکھو، اپنے کمپیٹیٹرز کو لگنے دو کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہو، آپ کا گراف نیچے جا رہا ہے، لیکن آخر میں سب سے اوپر آپ ہی دکھیں گے۔ اسی لیے ویژن بڑا رکھو، گول بڑا رکھو، لیکن اس کو صرف اپنے تک رکھنا ہے، اور یاد رکھے کہ ایک گول اور ایک خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ خواہش تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ریالٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن گول ہمیشہ ریالٹی پہ بیس ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کا گول ہو اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایکشن پلان ہونا چاہیے۔ سبق نمبر 7، میک دا بیسٹ ٹیم۔ جی ہاں، کوئی بھی بڑا کام کسی ٹیم کے بنا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو اس قابل لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑا کرنے کی سوچ رکھتا ہے، اسے اپنا ویژن بتاؤ اور اپنے ٹیم میں اسے شامل کر لو۔ اسٹیو جابز نے پیپسی کے وائس پریزیڈنٹ کو کہا تھا کہ کب تک چینی والا پانی بیچو گے، آؤ دنیا بدلتے ہیں، تو وہ پیپسی چھوڑ کر ایپل میں آ گئے تھے۔ اسی لیے اچھی ٹیم بناؤ، انہیں ان کے ٹاسک دو اور ساتھ مل کر کامیاب ہو جاؤ۔ سبق نمبر 8، بی اے گریٹ آبزرور۔ لوگ غصہ کرتے ہیں، جب غصہ کرتے ہیں تب جذباتی ہوتے ہیں، اور جب جذباتی ہوتے ہیں تو انسان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ سب کچھ بول جاتا ہے جو انہیں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے صرف دیکھو اور خاموش رہو۔ جو پہلے اپنی چال چلتا ہے اس کی اسٹریٹجی پہلے پتہ چل جاتی ہے۔ اپنے مخالف کو کرنے دو، اسے چیزیں ریویل کرنے دو، آپ کچھ مت کرو۔ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، بس اپنی موو لاسٹ میں چلو اور سب کچھ پلٹ کر رکھ دو۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 8 سبق جن کو اپنا کر آپ بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو بھانپ نہیں پائیں گے، آپ کے بارے میں جان نہیں پائیں گے،
اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 8 سبق آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے پڑیں گے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔